بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ مختصر مگر نہایت بابرکت وظیفہ آپ کی صحت اور سکون کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ قرآن پاک کی یہ مبارک سورت روزانہ صرف 10 بار یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہر بیماری، تکلیف اور کمزوری سے شفا عطا فرمائے گا۔ چاہے بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کی رحمت سے دل و جسم کو سکون اور راحت نصیب ہوگی۔ یاد رکھیں، اصل طاقت اللہ تعالی کی ذات اور اس پر کامل توکل میں ہے۔ جو جتنا یقین کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالی اسے اتنی ہی جلد صحت اور آسانی عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، توکل انسان کے دل کا وہ سکون ہے جو اللہ پر کامل بھروسے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی ایک اعلیٰ صفت ہے جو بندے کو دنیاوی معاملات میں بے خوف اور پرسکون رکھتی ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ عمل ترک کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ یقین کہ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ توکل انسان کو ناامیدی سے بچاتا ہے اور اسے صبر اور شکر کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا اعتماد ہے جو اللہ کے قدرت اور رحمت پر مبنی ہے۔ مومن توکل کے ذریعے اپنی تمام مشکلات کو آسان سمجھتا ہے۔ توکل کا مظہر یہ ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرتا ہے۔ یہ دنیا کی فانی مشکلات کے سامنے ایک ڈھال ہے۔ توکل کا مقام حاصل کرنے والا بندہ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ توکل ایک ایسی روشنی ہے جو بندے کو ہر اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی راہ پر ڈالتی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ نے توکل کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، یعنی جب تم فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ مشورہ کرنے کے بعد جب کسی معاملے پر عزم کر لو تو اللہ پر توکل کرو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی کام میں اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن اصل نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی محنت کے بعد اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کرتے ہیں۔ سورہ انفال میں ہے کہ مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ آیت ایمان کی صفات بیان کرتی ہے جس میں سے ایک اللہ پر توکل ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے خشیت محسوس کرے، اس کا ایمان بڑھتا جائے اور تمام معاملات میں اللہ پر اعتماد کرے۔ توکل کی یہ صفت بندے کو اللہ تعالی کی رحمت اور قدرت کے قریب کرتی ہے۔ سورہ شورى میں ارشاد ربانی ہے، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل اختیار کرنے پر اللہ کے انعامات بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں
اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 افراد بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ بدفعلی کرتے ہیں، نہ گرم لوہے سے داغتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے، داغ نہیں لگواتے اور اپنے رب پر مکمل توکل رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اس حدیث مبارکہ سے پوری طرح ثابت ہوتا ہے کہ 70,000 لوگ بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ مزید اضافہ یعنی ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور لوگ ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ 70,000 کو بغیر حساب جنت دے گا اور ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے۔ مسند احمد ترمذی یہ اللہ کی مہربانی کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن سے دلیل ہے، قرآن میں براہ راست 70,000 کا ذکر نہیں، لیکن بغیر حساب اجر ملنے کا وعدہ موجود ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 10 بغیر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سورہ غافر آیت نمبر 40 اولئک یدخلون الجنہ یرزقون فیہا، بغیر حساب نیک عمل کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہ آیت اس بات کی اصل بنیاد دیتی ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہے بغیر حساب اجر اور جنت عطا فرما سکتا ہے۔ حدیث میں آ کر بتایا گیا ہے کہ ان میں 70,000 افراد خاص طور پر شامل ہیں۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی جو توکل میں کامل ہوں، جو رقیہ کروانے میں محتاج نہ ہوں، جو بدشگونی نہ لیتے ہوں، جن کا ایمان اللہ پر مکمل بھروسے پر ہو۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں یا باندھ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے باندھ دو پھر توکل کرو۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ اسے قبول کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ توکل کا مطلب ہے اللہ پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھنا، ہر معاملے میں اس کی قدرت حکمت پر اعتماد کرنا۔ یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے جو انسان کو آزمائشوں اور مشکلات میں سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جد و جہد چھوڑ دے، بلکہ اپنے اسباب کے ساتھ دل سے اللہ پر بھروسہ کرے کہ یقین دلانا کہ رزق، کامیابی اور مدد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ توکل کرنے والا شخص دنیاوی معاملات میں حریص نہیں ہوتا اور نہ ہی ناکامی سے مایوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ کافی ہے۔ توکل انسان کے دل کو مضبوط اور زندگی کو پر رونق بناتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توکل جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، زندگی کے سفر میں انسان کو اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں سے بیماری بظاہر ایسی آزمائش ہے جسے اکثر لوگ مشکل یا تکلیف سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی کی جانب سے بندوں کی آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، کچھ مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔
اسلام میں بیماری کو ایک آزمائش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت بھی سمجھا جاتا ہے۔ ایک مومن کے لیے بیماری بہت سی روحانی اور اخلاقی فوائد کا باعث بنتی ہے جو دنیا و آخرت میں نفع کا باعث ہے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان پر جب کوئی مصیبت، دکھ اور پریشانی آئے تو اس سے اس کے گناہ معاف اور درجات بلند ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھے تو یہ بھی خطاؤں کی معافی اور بلند درجات کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال لہلہاتی ہوئی نرم و نازک کھیتی کی مانند ہے، کسی طرف سے بھی آنے والی ہوا اسے جھکا دیتی ہے، جب وہ سیدھی ہوتی ہے تو اسے دوبارہ کسی مشکل اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس فاجر آدمی کی مثال صنوبر کے سیدھے اور مضبوط درخت کے مانند ہے جو ہوا کے جھونکوں سے سرنگوں نہیں ہوتا بلکہ اللہ جب چاہے اسے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو لا تعداد نعمتیں عطا کی، ان میں کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو زحمت معلوم ہوتی ہے جبکہ وہ بھی حقیقت میں رحمت ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کی بھلائی کے لیے اتاری گئی ہوتی ہے۔ تندرستی اور بیماری یہ دونوں انسان کے لیے بالکل قدرتی چیزیں ہیں۔ انسان صحت مند بھی رہتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، یہ نہ مایوس ہونے کی چیز ہے اور نہ نفرت کرنے کی۔ تندرستی اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک راحت ہوتی ہے تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تندرستی میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی طرح بیماری میں بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ تو عجیب ہے کہ اس کا ہر کام خیر پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ اعجاز صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور یہ شکر اس کے لیے نہایت مفید ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس صبر میں بھی اس کے لیے خیر اور برکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنی طرف سے مصائب پہنچاتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو مصیبت پہنچاتا ہے تاکہ اسے گناہوں سے پاک کر دے۔ مومن اس دنیا میں جسمانی و روحانی طور پر مختلف عوارض میں مبتلا رہتا ہے، اور لاحق ہونے والے عوارض پر بندہ مومن کے لیے بہت سی فضیلتیں اللہ تعالی کی جانب سے حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کوئی بھی بیماری، تکلیف، تھکاوٹ، غم، پریشانی یا ایذا وغیرہ لاحق ہو، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالی اس تکلیف کے عوض اس بندے مومن کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی بیماری کے وجہ سے خیر کے کاموں سے اگر انسان رک جاتا ہے تو رحمت خداوندی سے اس کے لیے ایام بیماری میں بھی خیر کے کاموں پر اجر عطا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی جب بندے کے جسم کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے، اس کے ان نیک اعمالوں کو لکھو
جو یہ تندرستی میں کیا کرتا تھا، بس اگر اسے اللہ تعالی شفا دے دے تو اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور اسے پاک کر دیتا ہے، اور اگر اس کی روح قبض کر لے تو اس کی مغفرت کرتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے حال پر تعجب ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اسے بیماری میں کتنا اجر ملتا ہے تو وہ پسند کرے گا کہ وہ بیمار ہی رہے حتیٰ کہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ بے شک جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالی کرامن کاتبین سے فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے وہ عمل لکھو جو وہ دن اور رات میں کیا کرتا تھا اور اس میں بالکل کمی نہ کرو، اس سے اس کا بھی اجر ہوگا جو اسے نیک اعمال سے روک دیا گیا، اور جو وہ عمل کیا کرتا تھا اس کا بھی اجر ہوگا۔ بندے مومن کو بعض دفعہ بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان سب کا مقصد اللہ کی جانب سے دیے جانے والے بلند مقام عطا کرنا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت خالد رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالی کے نزدیک کسی بندے کا کوئی مرتبہ ہو جس پر وہ نہ پہنچا ہو تو اللہ تعالی اس کے جسم میں، اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں کوئی مصیبت طاری کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بندہ مومن اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس بندے کا پہلے سے مقرر تھا۔ بیماری جسم یا ذہن کی کسی بھی خرابی تکلیف کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے کوئی مرض ایسا نہیں پیدا کیا جس کی دوا نہ پیدا کی ہو، مگر جب امر خداوندی پہنچتا ہے تو دوا اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے موت کا واقعہ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور قدرت کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی موت واقع نہیں ہوتی اور ہر شخص کا وقت مقرر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک بنیادی اور اٹل حقیقت بیان کرتی ہے کہ دنیا میں موجود ہر جاندار کو ایک دن موت کا سامنا کرنا ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں، نہ انسان، نہ جن، نہ فرشتہ، نہ کوئی اور مخلوق۔ اس آیت مبارکہ کا مقصد انسان کو اس حقیقت کی یاد دہانی کرانا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ موت ایک یقینی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو یہ بتاتا ہے کہ چاہے کوئی کتنی ہی طاقت، دولت یا منصب رکھتا ہو، موت سے بچ نہیں سکتا۔ یہ حقیقت انسان کو عاجزی اور حقیقت پسندی سکھاتی ہے۔ دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ آیت کے آگے یہ بھی فرمایا گیا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ملنے والی خوشیاں اور غم اصل بدلہ نہیں بلکہ آزمائش ہے۔ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ آیت کے آخری میں اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل کامیاب انسان ہے۔ یعنی دنیا کی کامیابی عارضی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ نمبر 4،
یہ آیت تسلی بھی دیتی ہے جب کوئی مسلمان کسی مشکل یا مصیبت سے گزرتا ہے تو یہ آیت مبارکہ اس کو تسلی دیتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور مشکلات عارضی ہیں، ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے جہاں انصاف مکمل ہوگا۔ بیماری کے باعث وفات پانے والے شخص اللہ جل جلالہ کی رضا پر صبر کرنے والے اور اس کی رحمت کے طلبگار کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے کچھ کے لیے آخرت میں بلند مقام کا فیصلہ کرتا ہے، مگر ان کے پاس وہ اعمال نہیں ہوتے جن کی وجہ سے وہ ان مقامات کو پا سکیں۔ اس لیے بعض اوقات بیماریوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر کے انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ آخرت کے اس بلند مقام کے اہل ہو جائیں۔ اگر ہم صبر و ثابت قدمی کے ساتھ کام لیں تو ثواب کی امید بھی رکھیں اور اپنے خالق حقیقی کے فیصلوں پر راضی رہیں تو یہ پریشانیاں اور بیماری بھی ہمارے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ مومن کے لیے بیماری اللہ تعالی کی طرف سے ایک رحمت اور نعمت ہے۔ اس آزمائش کے ذریعے مومن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بیماری سے درجات بلند ہو جاتے ہیں، انسان کے دل میں عاجزی اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ صبر و استقامت سیکھتا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری میں مزید مشغول ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بیماری بظاہر تکلیف دہ ہونے کے باوجود ایک مومن کے ایمان اور روحانی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، چلیں آج کے اس وظیفے کی جانب۔ وہ کون سی سورت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ یہ سورت پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے ہمیشہ سے زندہ رہنے والی ذات، ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں، میرے سارے معاملات درست فرما دے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور پھر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ جسم کی کوئی بھی بیماری دور کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیا جائے تو جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ اپنے جسم کی ہر بیماری کو دور کرنے کے لیے کوئی بھی تکلیف، مصیبت یا پریشانی ہو، اس عمل کے ذریعے اللہ تعالی آپ کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ رب تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کی ہر پریشانی، بیماری، تنگ دستی اور بے سکونی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، آپ کے رزق میں برکت، گھروں میں سکون اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے، نماز کا پابند بنائے اور ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔
ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں تک شیئر کیجیے تاکہ یہ نیکی مزید لوگوں تک پہنچ سکے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔